عبداللہ کو کچھ ہی روز میں امریکہ سے پھر کچھ کام مل گیا اور وہ ایک بار پھر روانہ ہوا۔ پچھلے 6 ماہ میں یہ اس کا چوتھا چکر تھا۔ 2 سال پہلے اسے ایک فیلوشپ کے درمیان ٹونی ملا تھا۔ ٹونی خود بھی اسی فیلوشپ پہ جا چکا تھا۔ ٹونی ہر بار کوئی نہ کوئی کام عبداللہ کے لیے ڈھونڈ ہی لیتا۔ اس بار وہ ٹونی کے بلاوے پر ہی امریکہ جا رہا تھا۔ ٹونی کوئی 6 فٹ کا سلیم اور سمارٹ خوبصورت گورا تھا جس نے بڑی اچھی پوزیشن پر کوئی 20 سال دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کیا تھا۔ آج کل وہ اپنی بنائی ہوئی ایک کمپنی میں وائس پریزیڈنٹ تھا۔ ٹونی میں سوائے شہادت کے مسلمانوں والی ساری خصوصیات تھیں۔ ٹونی نے اس بار عبداللہ کو اپنے دوست جو ایک بہت بڑی کمپنی میں سیلز کی ہیڈ تھی اس سے ملوایا۔ مارتھا اس کا نام تھا۔ مارتھا سے زیادہ ہارڈ ورکنگ عبداللہ نے آج تک کوئی عورت نہ دیکھی تھی۔ سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ عبداللہ کے غیر روایتی مزاح اور نپے تلے گہرے جملوں کو سمجھ لیتی تھی۔ عبداللہ خوب جانتا تھا کہ گہرائی میں موجود پریشر کی خبر ساحل سے نہیں ملتی۔ کوئی نہ کوئی غم، کوئی بات مارتھا میں ایسی تھی جو عبداللہ کی فریکوینسی سے ہر بار میچ کر جاتی۔ ٹونی اور مارتھا دونوں کوئی 40 کے پھیروں میں ہوں گے۔ ٹونی نے عبداللہ سے کہا، کیا وہ بتا سکتا ہے جس کاؤنٹی میں وہ رہتا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ نوکریاں بڑھیں گی یا ختم ہوں گی؟ لوگ آئیں گے یا جائیں گے؟ آبادی کس تناسب سے بڑھے گی؟ کوالٹی آف لائف کیسے ارتقا پذیر ہوگا؟ وغیرہ وغیرہ۔ عبداللہ نے سوچنے کے لیے وقت مانگا۔ ٹونی واپسی پر عبداللہ کو ہوٹل چھوڑنے جا رہا تھا تو عبداللہ نے سوال کیا، تم کون ہو؟ میں ٹونی ہوں۔ ٹونی نے ہنستے ہوئے کہا، ارے ٹونی، میں یہ پوچھ رہا ہوں تمہارا مذہب کیا ہے؟ او، میں پلا بڑا کیتھولک فرقے میں ہوں۔ کیا مطلب؟ اب کیا ہوا؟ پتہ نہیں، میں پادری اور کلیسا سے اتنا بیزار آ چکا ہوں کہ اپنے آپ کو کیتھولک کہنے کا دل ہی نہیں کرتا، اور سچ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی مذہب سے چپکانے کا دل نہیں کرتا۔ دراصل ہوا یہ کہ بندے اور رب کا ڈائریکٹ رابطہ ہونا چاہیے، مگر پادری و کلیسا بیچ میں آ گئے۔ میں شاید کبھی بغیر فرقے کے چرچ میں چلا بھی جاؤں، مگر اس خواہش کو بھی سال بیتے کہ پوری نہ ہوئی۔ میں کوئی مذہبی آدمی ہوں ہی نہیں۔ مذہب کا مقصد تو بہتر انسان بنانا اور زندگی کے معیار کو بہتر بنانا ہوتا ہے، اور مذہب یا آج کل کا مذہب ایسا کر ہی نہیں پاتا۔ اور مجھے تو خود بھی اچھے انسان کی تعریف کرنا نہیں آتی۔ کسے کہتے ہیں اچھا انسان؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ عبداللہ نے دل ہی دل میں کچھ پڑھا اور انتہائی آرام و شائستگی سے کہنے لگا، ٹونی، انسان وہ ہوتا ہے جسے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے، جسے یہ پتہ ہو کہ ایک دن مرنا ہے، جسے پتہ ہو کہ اچھائی ہمیشہ اچھائی ہے بھلے ظاہری نتیجہ کچھ بھی نکلے، جسے پتہ ہو کہ پڑوسی، ماں باپ، بچوں اور اس خدا کے کیا حقوق ہیں جس نے اسے بنایا۔ وہ جو اپنے لین دین اور وعدوں میں دیانت دار اور سچا ہو، جو وعدے نبھانا جانتا ہو، جو جھوٹ نہ بولے، جو دوسروں کا بھی اتنا ہی خیال رکھے جیسا کہ اپنے اہل و عیال کا، اور ایک ایسا آدمی جو شہد کی مکھی یا درخت کی طرح دنیا سے بہت تھوڑا لے اور زیادہ لوٹائے۔ واو، تمہیں اسلام کی بڑی معلومات ہیں۔ عبداللہ سوچتا رہا کہ کتنا عجیب ہے، میں انسان کی تعریف کر رہا ہوں، نہ میں نے حدیث پڑھی، نہ قرآن کا حوالہ دیا، اور پھر بھی یہ سمجھا کہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے سوچا کہ بندے تو ہر جگہ ایک جیسے ہوتے ہیں، خواہ پاکستان ہو یا امریکہ۔ ایک پیدائشی تڑپ ہر شخص کی فطرت میں ہے کہ خالق تک پہنچے، اور سب کے مسائل بھی ایک جیسے۔ کوئی مولوی صاحب کی عنایتوں کا شکار تو کوئی پادری کے ہاتھوں برباد۔ یہ قصور ہمارا ہی ہے کہ دین فطرت کو ان کی زبان میں ان تک نہیں پہنچا سکے، ورنہ کیا وجہ ہو کہ اتنی باشعور، محنتی، عقل سے کام لینے والی اور مجبوریوں سے ماورا قوم اسلام کو نہ پہچانے۔ اگر ہم نے اپنا دین ان کی زبان میں ان تک نہ پہنچایا تو وہ کیوں کر مسلمان ہوں گے؟ اگر انہوں نے حشر میں کہہ دیا کہ اللہ، ہمیں تو پتہ ہی نہ لگا کہ اسلام تھا کیا، تو ہم کیا کریں؟ ہم نے کوشش کی، مگر یہ لوگ خودکش حملوں، مارو مار، کافر مارو،
سے باہر نکلتے تو کچھ سمجھاتے نہ۔ ہر شخص اپنی زبان، اپنی تعریف، اپنے سلوک، اپنے احکام، ہم کون سے والے قسم پہ اسلام لاتے تو ہم مسلمان کیا کریں گے؟ کیا پتہ کوئی مذہب نہیں۔ کہنے والے لوگوں کا دل کب کب دھڑکتا ہوگا گواہی میں کہ اللہ ہے، مگر حواس خمسہ اس کے وکیل ڈھونڈتے رہ گئے ہوں گے۔ کیا معلوم کتنوں نے ذہن و دل کی اس لڑائی میں جان کھو دی ہو، اور کیا پتہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کس کس کو کیسے کیسے ہدایت سے بہرہ مند فرما دیا۔ طلب ہو تو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، آخر وہ رب ہے، پالنہار ہے، لجپال ہے، پروردگار ہے۔ آخر وہ رب ہے، پالنہار ہے، لجپال ہے، پروردگار ہے۔ اس کو کب کھلتا ہے کہ بندے کو واپس بھیج دے۔ اے اللہ سب کو ہدایت دے اور مجھے طاقت دے کہ آذر کدے میں اذان دے سکوں۔ تجھے مؤذن حق بلال حبشی کا واسطہ، تجھے صاحب النداء حضرت عبداللہ بن زید کا واسطہ، اے رونے والوں کے رب تجھے ان رونے والوں کا واسطہ، مجھ سے کام لے لے، آمین۔ عبداللہ ہوٹل میں پہنچا اور رات بھر شہری پلاننگ کے سافٹ ویئر کے بارے میں سوچتا رہا۔ پچھلی صدی میں انسان کے اطراف میں بکھری ہوئی چیزوں، سامان آسائش و آرائش اور ماحول میں بڑی ترقی ہوئی۔ اونٹوں کی جگہ ریل، کار اور جہاز آ گئے۔ ایک سے بڑھ کر ایک کار، مکان، فون، بستر، کھانے، گھومنے کی جگہیں، کھیل و تفریح کا سامان، غرض ہر چیز پر کام ہوا۔ ایک چیز جو رہ گئی جس پہ کام نہیں ہوا وہ ہے انسان کی ذات۔ کاش اس کا عشر عشیر بھی اگر انسان بنانے میں لگا ہوتا تو شاید آج دنیا ایک بڑی اچھی جگہ ہوتی۔ خدا جب شہروں کو دیکھتا ہوگا تو کیسے دیکھتا ہوگا؟ کسے تباہ کرنا ہے، کسے بچانا ہے، وہ تو ہر ایک کی سنتا ہے، اس کی تو سب پر نظر ہے۔ کیا ہم ایسا سافٹ ویئر نہ بنا لیں جس میں کاؤنٹی میں موجود ہر شخص کا ڈیجیٹل کلون موجود ہو، جس کے پاس اس شخص کی ساری خصوصیات و معلومات ہوں، جو کہ ارتقا کرے، وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں سیکھے، بات چیت کرے، بڑے جوان ہو، مر سکے، کچلا جا سکے اور ترقی کر لے؟ کیا ہم جذبات کی نمائندگی کر سکیں گے کمپیوٹر پروگرامز میں؟ کیا ہم شعور و لاشعور کو الگورتھم میں سما سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی انفارمیشن ہے جس کے بغیر کام چل سکے؟ کیا ہم اس ڈیجیٹل دنیا کو چلا سکیں گے؟ کیا مستقبل میں جا سکیں گے؟ کیا ہم مستقبل میں جا کے ماضی کو یہ بتا سکیں گے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ پودوں اور انسانوں میں بہت سے جینز مشترک ہیں۔ پودوں کو روشنی نہ ملے تو مرجھا جاتے ہیں، انسان کی روشنی کیا ہو؟ اللہ کا ذکر، اور نہ کرے تو مرجھایا ہوا انسان کیسا لگتا ہے؟ جتنی تیزی سے عبداللہ کا دماغ چل رہا تھا اس رفتار سے اس کے ہاتھ کی بورڈ پر پروگرام ٹائپ کر رہے تھے۔ صبح تک عبداللہ اپنے سافٹ ویئر کی پروٹوٹائپ بنا چکا تھا۔ کچھ ہی روز میں عبداللہ کوئی 350 لوگوں کے سامنے اپنا سافٹ ویئر پیش کر رہا تھا۔ تعریف و خوشامد کا ایک سیلاب تھا جو تالیوں کی گونج میں امڑ آیا تھا۔ عبداللہ جلد ہی بیزار ہو گیا۔ اسے پتا تھا کبر اور اس کا اظہار بدترین اخلاقی برائیوں میں سے ایک ہے۔ عبداللہ نے سوچا یہی کام کرتے رہنا چاہیے، خوب پیسے ملیں گے۔ کفر ہو یا اسلام، جڑیں مضبوط کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ جو لوگ اسلام کے نام پر جھوٹے سچے دعوے کرتے ہیں، کل اگر سائبر وار یا نیوکلیئر وار چھڑ گئی تو کیا مسجدوں سے اذانیں دیں گے؟ آپ کی گاڑی میں پیٹرول ختم ہو جائے تو آپ پیسے خرچ کر کے پیٹرول ڈلوا دیتے ہیں، نہ کہ یہ کہ پورا شہر مسجد میں اکٹھا ہو کر دعائیں مانگے، اے اللہ گاڑی چلا دے۔ عبداللہ نے ٹونی اور مارتھا سے واپس آنے کا وعدہ کیا اور پاکستان روانہ ہو گیا۔ ٹونی نے امیگریشن، ویزا سب کی ذمہ داری اٹھا لی، کمپنی کے لیے سرمایہ کے بندوبست کی بھی۔ آج بھی عبداللہ پھر سر بسجود تھا، اے اللہ
آپ میری حقیقت کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور اے اللہ لوگ جو میری تعریف کر رہے ہیں میں ان سے زیادہ اپنی حقیقت کو جانتا ہوں۔ اے اللہ مجھے یہ لوگ جتنا اچھا سمجھتے ہیں مجھے اس سے بھی بہتر بنا دے۔ اے اللہ میری ان خطاؤں سے درگزر فرما جن کا علم ان تعریف کرنے والوں کو نہیں ہے، اور اے اللہ جو کچھ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں میرا ان جملوں پر مواخذہ نہ فرما۔ اے اللہ کمپنی کھولنے چلا ہوں تو کامیابی عنایت فرما۔ اے اللہ دعا کا در کھولتا ہے تو قبولیت کا بھی کھول دے۔ اے اللہ دعا کا در کھولتا ہے تو قبولیت کا بھی کھول دے، کہ یہی تیری شان ہے، آمین۔ عبداللہ پاکستان پہنچا تو اسے ایک شخص کی ای میل ملی جس میں اس نے کچھ ادار کی درخواست کی تھی۔ عبداللہ نے کچھ ہی دیر میں اسے پیسے آن لائن ٹرانسفر کر دیے۔ جب بلو کو پتہ لگا تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وہ مانگنے والے شخص کو جانتی تھی، اور یہ بھی کہ اس نے سوائے عبداللہ کو نقصان پہنچانے اور حسد کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ بلو نے عبداللہ سے کہا، عبداللہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم دنیا میں کسی